اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور عنقریب ہم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور قریب ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور آپ جہاں بھی رہیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کیجئے۔ بے شک وہ لوگ جو اہل کتاب ہے وہ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں دنیا کی لے کر آ جائیں پھر بھی وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے اور آپ کو ان کی قبلے کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی جبکہ آپ کے پاس وحی کا علم ہے تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ جو اہل کتاب ہے وہ جانتے ہیں اس کو جس طرح کہ وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق جو حق کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر۔ ناظرین کرام، تحویل قبلہ کا واقعہ چل رہا ہے 2 دن سے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ 17 مہینہ کے لیے اللہ پاک نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے اور بنو سلمہ یا بنو حارثہ نامی جو مسجد تھی اس میں باجماعت نماز پڑھتے رہے۔ 17 مہینہ تقریباً اس طرح سے کیا، لیکن ان 17 مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے یہ حکم آئے گا کہ اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی بیت المقدس کی طرف کر لیجئے، چونکہ جو خانہ کعبہ ہے فی الحال بیت الحرام، یہ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا خانہ کعبہ ہے اور اللہ کے نبی بھی انہی کے خاندان اور نسل سے ہیں، تو حضور کا یہ منشا تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا جو یہ کا بنایا ہوا جو خانہ کعبہ ہے اللہ پاک اسے قبلہ بنا دے۔ اور کفار مکہ چونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے تو ان کو بھی چونکہ اسلام کی طرف راغب کرنا تھا، اسی لیے حضور کا منشا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ اگر بناتے تو بہتر ہوتا۔ تو ہمیشہ اس کی تمنا اور فکر ہوتی اور آسمان کی طرف حضور دیکھا کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ جو آسمان کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آخر آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب خانہ کعبہ اللہ پاک نے بیت المقدس کے بجائے اللہ نے بیت حرام یعنی خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا اور حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف آپ پھیر لیجئے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضور صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ ظہر کی نماز تھی، اور وہ بنو سلمہ یا پھر بنو حارثہ مسجد تھی، فی الحال ابھی اس کا نام مسجد القبلتین ہے، 2 قبلے والی مسجد ہے۔ ظہر کی 2 رکعت تو حضور صحابہ کو پڑھا چکے تھے بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعت کے بعد جب حکم آیا تو حضور اور تمام صحابہ جو ہے بیت مقدس کے بجائے بیت الحرام کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ تو اس کے اوپر
جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آدھی نماز تو ہمارے خانہ کعبہ کی طرف اور آدھی نماز جو ہے اپنے خانہ کعبہ یعنی بیت الحرام کی طرف پڑھتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہونا تھا اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر نبی ہر امت کا ایک قبلہ، ایک کتاب، ایک شریعت تھی، اور چونکہ حضور کا منشا یہ بھی تھا کہ اس امت کو ایک شرف حاصل ہے، امتیازی شرف، اور امتیازی شرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ الگ خانہ کعبہ ہو، الگ کتاب، الگ دین ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا بیت المقدس کے بجائے۔ اللہ نے حضور کو بھی اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نماز پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ لوگ اسی طرح سے واویلا مچائیں گے، لیکن اللہ ان ساری حرکتوں کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا حال تو یہ ہے کہ اگر دنیا کی ساری علامتیں اور نشانیاں اگر ان کے پاس رکھ دیجئے گا، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، یعنی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، یہ ان کے اندر یہ حرکتیں ہیں۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہ قبلے کا معاملہ کوئی پنچایتی معاملہ نہیں ہے کہ چلو آپس میں مسلمان اور یہودی بیٹھ جاتے ہیں اور یہ مصالحت کر لیتے ہیں کہ ایک سال تمہارا ایک سال ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ اے نبی آپ کو بھی ان کے قبلے کی طرف منہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب یہ ساری شریعتیں وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب یہی ایک شریعت ہے۔ اللہ ان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ وہ آپس میں قبلہ ہی کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ پچھم ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ پورب ہے، یہ آپس میں ان کا اختلاف چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے راستے کی پیروی کی یعنی یہود و نصارہ کی تو آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، ہمارا آپ تو رات اور دن نہیں پوری زندگی یہود و نصارہ کی اتباع میں گزار رہے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اللہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی حقیقت کو یہ لوگ اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کو اندھیری رات میں بھی پہچان لیتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ کا حال تو یہ ہے کہ یہ ساری حقیقت خانہ کعبہ کے تعلق سے جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جان بوجھ کر، جو علماء اہل یہود تھے وہ جان رہے تھے کہ توریت کے اندر اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ، سارا مشن کو اللہ نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی بات کا انکار کیا اور چھپایا۔ اللہ اسی کو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر انہوں نے حق بات کو اور حق پیغام کو انہوں نے چھپایا ہے، جبکہ توریت کے اندر یہ ساری حقیقتیں یہ پڑھ چکے تھے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سچا راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔